أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفاه وبالغيبه ارتضاه. الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات پر محمد و آل محمد. ارباب عزا، ماتم داران سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے اس جملے کے ذیل میں جو گفتگو پہلی محرم سے شروع ہوئی وہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے. حق یہ ہے کہ حق کا مطلب ادا نہ ہو سکا، اور سچ یہ ہے کہ کوئی بھی حسین کے کلام کی کتنی بھی تشریح کرے، بہرحال وہ امام کا کلام ہے، اور انسان جتنی زیادہ اس میں فکر کرے گا اس کو نئے مطالب ملتے رہیں گے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کے فقرات کو سنیں، سمجھیں اور ان پہ غور کریں، تاکہ ہم ان سے ان مطالب کو حاصل کر سکیں جو نورانی بھی ہیں، کردار ساز بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں، مشعل راہ بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام یہ تمام اقدامات ایک ایسی معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ایسی امید کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ایسے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر امام حسین اپنا سب کچھ فدا کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر امام جانتے ہیں کہ جو میرا مقصد ہے اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں اور اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کر سکوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چل سکوں. میں امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں کہ جب سماج میں اچھائی کی دعوت نہیں دی جائے گی، جب سماج میں برائی سے نہیں روکا جائے گا، تو سماج اپنا رہنما یزید جیسے کو تسلیم کر لے گا. جب بھی سماج برائی سے منہ نہ موڑے اور اچھائی کی طرف راغب نہ ہو تو شیاطین اس پر مسلط ہوتے ہیں، اور وہ سماج جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا سماج کہتا تھا، وہ سماج جو اپنے آپ کو اصحاب رسول کہنے کا فخر محسوس کرتا تھا، رسول کی آنکھ بند ہونے کے 40-50 سال کے اندر اس کے اوپر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے جن کا رسول سے کوئی واسطہ نہیں، نہ جن کا رسول کی شریعت سے کوئی واسطہ ہے، نہ رسول کے اخلاق سے کوئی واسطہ ہے،
نہ رسول کے کردار سے کوئی واسطہ ہے۔ ہاں وہ نام رسول استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں حکومت رسول کی امت پہ کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صرف نام رسول سے متاثر نہ ہو جائیں، صرف نام سے متاثر نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جو آدمی نام لے رہا ہے وہ اس نام لینے والے کی روش پر چل بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کا نام لے کر اپنے برے کام انجام دیتے ہیں، اپنی حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑے لوگوں کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے بڑے لوگوں کے نام و نمود کا اثر استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آج ایڈورٹائزنگ اور پروپیگنڈے کی دنیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود تھی اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ پروپیگنڈے میں بہت طاقت ہوتی ہے، پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لوگ علی جیسے نمازی کو، علی جیسے مصلی کو بے نمازی کہنے لگیں علیاذ باللہ، کہ جب انہیں خبر دی جائے کہ علی مسجد کوفہ میں قتل کیے گئے تو لوگ سوال کریں کہ علی مسجد بھی جاتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے کہ علی جیسا نمازی کہ جس نے خود یہ دعویٰ کیا اور سب نے اس دعوے کی تصدیق کی کہ 7 سال تک روئے زمین پر رسول کے پیچھے صرف ایک مرد اور ایک عورت نماز پڑھتی تھی، اور وہ مرد میں تھا اور عورت خدیجہ الکبریٰ تھی، کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں تھا۔ اس وقت کا مصلی علی پروپیگنڈے کا جب شکار ہوتا ہے تو یہ علی مظلوم علی، شام میں اس علی کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ علی علیاذ باللہ بے نمازی تھے۔ یہ ہے پروپیگنڈا، آج بھی یہی پروپیگنڈا ہے۔ لہٰذا پروپیگنڈے کو پروپیگنڈے سے اور پروپیگنڈے کو حکمت عملی سے جواب دینا ضروری ہے۔ عزیزداران سید الشہداء، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے، یہ دور فیک نیوز کا دور ہے، یہ دور ملٹی میڈیا سائٹس کا دور ہے، یہ دور سوشل میڈیا کے اوپر انسانی جذبات کو بھڑکانے کا دور ہے، غلط انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا دور ہے۔ لہٰذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جو کل امت کے خلاف استعمال ہو، مذہب کے خلاف استعمال ہو۔ اگر کوئی خبر شخص کو نقصان پہنچاتی ہے تو بری چیز ہے، لیکن نقصان کسی ایک شخص کا ہوگا، کسی ایک ذات کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خبر، کوئی پروپیگنڈا قوم کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، تو اس سے تمام افراد مذہب و ملت کو پریشانی ہوگی۔ خبر ایک دن آئے گی لیکن اس کے داغ دھلنے میں سالہ سال گزر جائیں گے، اور جب سامنے والے طے کیے بیٹھے ہوں کہ قاتل بھی آپ ہیں، مجرم بھی آپ ہیں، غلطی بھی آپ کی ہے، تو احتیاط اور زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ سارے اسباق ہم کو حسین ابن علی نے دیے۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں ایک بہت اہم مہم کے ساتھ آئے تھے۔ حسین ابن علی روح کو بیان کرنے آئے تھے، اسلام کی روح کو بیان کرنے آئے تھے، اور اسلام کی روح اس کی امامت اور ولایت میں ہے۔ نماز تبھی زندہ رہے گی جب ولایت کے ساتھ ہو، روزہ تبھی کامیاب ہوگا جب ولایت کے ساتھ ہو، حج تبھی لقائے الہی کا سبب بنے گا جب ولایت علی کے ساتھ ہو، خمس اور زکوٰۃ تبھی مال کے اندر نصاب اور حلالیت کا سبب بنیں گی جب ولایت علی کے ساتھ ہو، جہاد تبھی سبیل اللہ کا جہاد بنے گا جب علی کے طرز پر جہاد کیا جائے، امر بالمعروف بھی وہی امر بالمعروف ہے جو ولایت علی کی طرف لے جائے، نہی عن المنکر تبھی نہی عن المنکر ہے جب ان برائیوں سے دور رکھے جو علی کو پسند نہیں۔ ولایت، تولا، تبرہ، یہ وہ تمام فروع دین ہیں جو بچپن میں ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ان سب کے ضامن کا نام ہے عزاداری، اور ان سب کی ضمانت کے لیے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ کربلا میں حسین نے نمونے پیش کیے، کربلا میں حسین نے
سیرت علوی اور سیرت محمدی کے نمونے پیش کیے۔ حسین چاہتے ہیں کہ سیرت رسول پر چلیں، حسین چاہتے ہیں کہ سیرت علی پر چلیں۔ لیکن ایک سوال آتا ہے کہ جب حسین کہہ چکے تھے کہ میں سیرت نبی پر چلنا چاہتا ہوں، تو پھر اپنے بابا علی مرتضیٰ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی کہ میں سیرت نبی پر چلنا چاہتا ہوں اور سیرت علی پر چلنا چاہتا ہوں؟ کیا دونوں سیرتوں میں کوئی فرق ہے؟ علی تو نفس رسول ہیں، قرآن نے سند دی ہے کہ علی نفس رسول ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین کو اتنی فضیلتیں ہیں، کس فضیلت کو آپ سب سے زیادہ عظیم سمجھتے ہیں، تو امام رضا نے فرمایا کہ وہ فضیلت جو خداوند عالم نے آئے مباہلہ میں عطا کی ہے کہ آپ کو نفس رسول کہہ کر یاد کیا ہے، کیونکہ نفس رسول کا مطلب ہوا کہ جس جس مقام پر رسول ہیں، جس جس فضیلت کے حامل رسول ہیں، وہ سب نفس رسول میں ہے، سوائے نبوت کے کہ جو رسول اللہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ اور خود امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ میرے لیے سب سے عزیز فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نفس رسول کہا گیا۔ تو جب نفس رسول کہہ دیا گیا ہے تو پھر امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں؟ جب سیرت رسول کہہ دیا تھا تو علی بھی اسی سیرت پر ہیں، حسن بھی اسی سیرت پر ہیں۔ لیکن حسین جانتے ہیں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، اور حسین بخوبی جانتے ہیں کہ حسین کیوں کہہ رہے ہیں۔ سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان اگر سیرت رسول پر چلنا چاہے، ہم نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ رسول جو کرے وہ سیرت رسول ہے، رسول جو کرنے کا حکم دیں وہ بھی سیرت رسول ہے، اور رسول کے سامنے کوئی عمل ہو اور رسول خاموش رہیں جسے تقریر رسول کہتے ہیں، وہ بھی سنت اور سیرت رسول ہے۔ ان سب کے اوپر عمل کرنا سیرت رسول پر عمل کرنا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں دیکھے، جس طرح کا موقع ہو، جس طرح کا محل ہو، جس طرح کا مسئلہ ہو، دیکھے سیرت رسول میں، کردار رسول میں، سنت رسول میں، عمل رسول میں کہ کہاں پر اس طرح کے معاملے میں رسول نے کیسا عمل انجام دیا، اور اپنی روش وہی اختیار کرے۔ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں مخالف مذہب کے لوگ اور دیگر مذاہب کے لوگ بخوبی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے لیے رسول کی عملی زندگی کو کاپی کرنا اور اس روش پر چلنا اور زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم رسول کے دین کے صحیح مبلغ بن سکیں۔ رسول کیسے کفار کے درمیان رہتے تھے ویسے رہیں، رسول کیسے مخالفین سے گفتگو کرتے تھے ویسے گفتگو کریں، رسول کیسے مقابلہ کرتے تھے ویسے مقابلہ کریں، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہم سنت رسول کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حالات کا جائزہ لے، رسول کی زندگی کا مطالعہ کرے اور اس کو تطبیق دے کر اپنی زندگی کو اسی ڈھارے پر چلائے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ سیرت رسول پر چل رہا ہے۔ لیکن جب آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ مواقع ایسے ملیں گے اپنی زندگی میں جن کا نمونہ عمل آپ کو رسول کی زندگی میں شاید نہ مل سکے۔ میں اور واضح کر دوں، رسول کے مخالف کون ہیں؟ رسول کے مخالف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایک گروہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ رسول ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں؟ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن رسول کو رسول اللہ نہیں مانتا۔
رسول کی روش دونوں کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کفار نے جنگ کی ہے تو کیسے جنگ کی، اگر کفار نے صلح کی ہے تو کیسے صلح کی، اگر یہود نے جنگ کی ہے تو کیسے جنگ کی، اگر یہود نے صلح کی ہے تو کیسے صلح کی، اگر مسیحیوں نے جنگ کی تو کیسے جنگ کی، اگر یہ مسیحیوں نے شکست تسلیم کر کے صلح کی فرمائش کی تو کس طرح صلح کی، ہمیں نمونے مل جائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت آئے جو اللہ کا انکار کرتی ہو تو رسول کی روش ہمارے پاس ہے، کیسے ہمیں عمل انجام دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ آئیں جو اللہ کا تو انکار نہیں کرتے ہوں لیکن رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہوں تو ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے معاملات رکھنے ہیں، رسول کی روش ہمیں مل جائے گی۔ لیکن رسول کی بابرکت زندگی کے طفیل میں یہ معاملہ رسول کی زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا کہ دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں، دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہوں اور دونوں محمد الرسول اللہ کہہ رہی ہوں۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دونوں اللہ کے ماننے والے ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوں اور دونوں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ رسول موجود ہیں۔ رسول کے مقابلے میں فوج لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے۔ بھئی ایک انسان رسول کا مخالف ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک انسان اللہ ہی کو قبول نہیں کرتا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور رسول اللہ کی مخالفت بھی کر رہا ہو؟ لہٰذا رسول کی برکت کے نتیجے میں، رسول کے وجود کی برکت کے نتیجے میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ایسا بارہا ہوا کہ دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ، دونوں کہہ رہی ہیں محمد الرسول اللہ، اور ایک بیچ میں انسان کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میں اس فوج کو حق پر جانوں یا اس فوج کو حق پر جانوں، کیونکہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر رہے ہیں، دونوں رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان اگر یہ سوچنا چاہے اور یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ ان میں سے کون سی فوج رسول اللہ کی فوج ہے، میں کس طرف جاؤں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں اسی فوج میں ہوں جو رسول اللہ کی طرفدار فوج ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ حسین ابن علی مربی انسانیت ہیں، حسین آج ایک تاریخی فیصلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بہت ممکن ہے کہ میرے نانا کے مرنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی سیرت کو رسول کی سیرت بتانے لگیں، اپنی روش کو رسول کی روش بتانے لگیں، لیکن میں رسول کا قرآنی بیٹا آج اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی روش بعد رسول اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جا سکے تو وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی روش ہے، لہٰذا میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یعنی اگر تمہارے سامنے دو فوجیں کھڑی ہوں اور دونوں کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ اور دونوں کہہ رہی ہوں محمد رسول اللہ، اور تم پریشان ہو کہ میں کس فوج میں جاؤں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں رسول کی فوج میں ہوں، اگر رسول ہوتے تو وہ اس فوج کا حصہ ہوتے، تو ان دو کلموں پر اکتفا نہ کرو، کلمے کو کامل ہونے دو۔ دیکھو کون کہہ رہا ہے علی ولی اللہ، جو علی ولی اللہ کا کلمہ دہرائے وہی میرے رسول کی فوج ہے، وہی میری فوج ہے۔ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جہاں رسول کی روش موجود نہ ہو تو دیکھو ایک امتداد ہے، ایک سلسلہ ہے، علی ولی اللہ کا سلسلہ ہے۔ دیکھو علی نے کیا کیا، دیکھو حسن نے کیا کیا، دیکھو حسین نے کیا کیا، دیکھو زین العابدین نے کیا کیا، دیکھو محمد باقر نے کیا کیا، دیکھو جعفر صادق نے کیا کیا، دیکھو موسیٰ کاظم نے کیا کیا، دیکھو علی رضا نے کیا طریقہ اختیار کیا، دیکھو محمد تقی الجواد نے کیا کیا، دیکھو علی النقی نے کیا کیا، دیکھو حسن عسکری نے کیا کیا، اور حجت القائم تمہاری رہنمائی کے لیے صبح قیامت تک ہے۔
یہ سلسلہ تمہاری پرورش کرتا رہے گا، ہر قوم کے لیے ناظر ہے، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، لہٰذا ہادی موجود ہے، تمہیں صرف اس سے تمسک کرنا ہے۔ اور اسی ہادی کو پہچانوانے کے لیے حسین کردار لے کر آئے تھے کربلا میں، جو سیرت علوی کو بھی جانتے ہوں، سیرت نبوی کو بھی جانتے ہوں۔ کیسے کیسے کردار حسین لے کر آئے۔ کمال پر ہیں یہ کردار، سیرت علوی کو جاننے والے کردار۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ رسول کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو رسول کو جانتا ہو، رسول کی شجاعت وہی بیان کر سکتا ہے جو خود شجاع ہو، رسول کی شجاعت سے آشنا ہو۔ علی رسول کی معرفی کریں گے، علی رسول کا تعارف کرائیں گے، علی رسول کی پہچان کروائیں گے، کیونکہ معرفت رسول علی کے پاس ہے۔ اور کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کے پاس معرفت رسول نہ ہو اور معرفت خدا نہ ہو۔ حسین کیوں اتنی کامیابی پر ہیں؟ کیونکہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو بھی پہچانتے ہیں، اور خود بھی ولی اللہ ہیں۔ حسین کرداروں کو جمع کر رہے ہیں، ایسے کردار جو اللہ کو پہچانتے ہوں، ایسے کردار جو رسول اللہ کو پہچانتے ہوں، ایسے کردار جو ولی اللہ کو پہچانتے ہوں۔ اور پہچاننے کا پہلا زینہ ہے اطاعت، یعنی جب کسی کو پہچان لیا تو کیسے معلوم کی پہچان لیا؟ اطاعت کر کے بتایا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، رسول نے کہا قیام کرو، قیام کیا۔ امام جب کچھ کہہ دے تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے، جیسے رسول کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ آئے ولایت یہی تو کہتی ہے، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کی اطاعت، جیسے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے نمائندے مل جائیں گے، کردار مل جائیں گے، رسول کی اطاعت کے نمائندے مل جائیں گے، کردار مل جائیں گے۔ ہمیں اولی الامر کی ولایت کے مطیع افراد کے کردار کی ضرورت ہے۔ حسین سب کچھ لے کر آئے، خدا کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی ہو رہی ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ نمونہ چاہیے، کوئی چاہیے جو امام کی اطاعت ویسے کرے جیسے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسے خدا کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر آپ امیر المومنین کی روش کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی اطاعت بھی نظر آئے گی، رسول اللہ کی اطاعت بھی نظر آئے گی، لیکن علی خود اولی الامر ہیں۔ کوئی شخص اپنی اطاعت کیسے کرے؟ اپنی اطاعت کرنے کا طریقہ کیسے سکھائے؟ کوئی ایک چاہیے جو امام کی اطاعت کرنا سکھائے۔ لہذا اس کا انتظام علی نے کیا کہ تمہیں مطیع دیکھنا ہے، تمہیں فرما بردار دیکھنا ہے، تمہیں اولی الامر کا مطیع شخص دیکھنا ہے، میں تمہارے لیے نمونے عمل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
میں بارگاہ الہیہ میں دعا کروں گا۔ ایک شب میں 1000 رکعت پڑھنے والے علی نے دعا کی کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ علی جیسا بے نیاز بندہ بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں لیکن تیرے در پر ہوں، کیونکہ یہ بے نیازی تیری کی دی ہوئی ہے۔ علی نے دعا کی، علی نے انتظام کیا۔ ایک مطیع بیٹا چاہیے۔ بیٹے کی دعا کون کرتا ہے؟ عام طور سے اس کا بیٹا نہ ہو۔ علی کے پاس تو حسن بھی ہیں، علی کے پاس تو حسین بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹے کی تمنا ہے۔ شاید علی جواب دیں کہ حسن اور حسین تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ پھر حسن اور حسین تو امامت کے درجے پر فائز ہیں، مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری طرح مطیع ہو، جیسے میں رسول اللہ کا مطیع تھا۔ اسی وجہ سے دعا یہ صرف بیٹی کی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے کہ خدایا ایسا بیٹا عطا کر جو حسین کی اطاعت ویسے ہی کرے جیسے میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا تھا۔ صرف بیٹا نہیں چاہیے، اطاعت کا نمائندہ چاہیے۔ جیسے میں مطیع تھا، جیسے میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا تھا، جیسے میں رسول اللہ کا احترام کرتا تھا، جیسے میں رسول اللہ کی فرما برداری کرتا تھا، جیسے میں رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا، ویسے ہی میرے حسین کی حفاظت کرنے والا۔ کیونکہ کربلا میں حسین رسول کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ حسین حسین منی وانا من الحسین کی سند کے ساتھ کربلا میں ہوں گے۔ لہذا مجھے کوئی ایسا چاہیے جو علی کی نمائندگی کرے، بالکل ویسے ہی جیسے علی رسول کے سامنے رہتے تھے۔ کیسے رہتے تھے؟ خاموش۔ علی جیسا فصیح اور بلیغ رسول کے سامنے خاموش رہتا تھا۔ حد ادب یہ ہے کہ رسول کے سامنے خاموش رہا جائے۔ جو رسول کہیں کرنا ہے۔ جس طرح میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اسی طرح کوئی ہو جو حسین ابن علی کی اطاعت کرے۔ علی کی نماز شب کی دعاؤں کے ثمرے کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، امیر المومنین کے 18 بیٹے تھے، لیکن امام حسن اور امام حسین کے بعد اگر کسی کا نام ذہن میں آتا ہے تو ان 18 میں سب سے پہلے جس کا نام ذہن میں آتا ہے وہ ابو الفضل العباس ہے۔ سب علی کے بیٹے ہیں، سب علی کے لختے جگر ہیں۔ کربلا میں 9 بیٹے امیر المومنین کے شہید ہوئے ہیں، لیکن ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ابو الفضل العباس، کیونکہ علی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ شجاعت میں۔ علی کی شجاعت کے نمائندے تو بہت ہیں کربلا میں۔ کیا علی اکبر علی کی شجاعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا قاسم علی کی شجاعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا عون و محمد علی کی شجاعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا علی کی اولاد جعفر اور عبداللہ اور دیگر فرزندان علی کی شجاعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا حسین علی کی شجاعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ علی کی شجاعت کے نمائندے تو بہت ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو علی کی شجاعت کی نمائندگی کے لیے تو وہ تبسم کافی ہے۔
وہ ننھا مجاہد میدان میں مسکرا کر اعلان کر رہا تھا کہ میں کس کا نمائندہ ہوں. جس طرح میرا دادا میدان جنگ میں موت کو دیکھ کر قہقہے لگاتا تھا، آج میں دشمن کو دیکھ کر مسکرا کر اس کو ہرا دوں گا اور یہ اعلان کر دوں گا کہ میں علی کی شجاعت کا نمائندہ ہوں. تو علی کی شجاعت کے نمائندے بہت ہیں. علی کی اطاعت کا نمائندہ کون ہے؟ مطیع محض. امام حسین 28 رجب کو کربلا کے لیے یا ظاہری طور پر مکے کے لیے نکلے ہیں مدینے سے. 28 رجب سے لے کر عصر عاشور تک حسین سے بہت لوگوں نے ملاقات کی. ان میں کچھ اپنے بھی تھے، کچھ پرائے بھی تھے، کچھ دوست تھے، کچھ دشمن تھے. کچھ نے اعتراض کیا، کچھ نے رائے دی، کچھ نے سوال کیا. ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. مسلم محمد حنفیہ بھی ہیں، مروان جیسا صفاق بھی ہے، فرزدق جیسا شاعر بھی ہے، عبداللہ ابن زبیر جیسا ملعون بھی ہے، مکے کے رہنے والے بھی ہیں، بادیہ نشین بھی ہیں، یمن کے قافلے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں. کوئی حسین سے سوال کر رہا ہے، کوئی حسین پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حسین کو رائے دے رہا ہے. سب مل جائیں گے آپ کو. لیکن اس پورے سفر میں اگر کوئی ذات ہے جو ہر حال میں حسین کے ساتھ ہے لیکن لب خاموش ہیں، تو وہ صرف ایک ذات ہے، ابو الفضل العباس. کیوں خاموش ہے؟ یہ خود ایک داستان ہے. لیکن ہم صرف اس بات پر اکتفا کر رہے ہیں کہ یہ خاموشی اطاعت محض کی نمائندگی ہے. مطیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کہے چشم، بس یہی کرنا ہے. امام سے سوال نہیں کرنا ہے، امام کو رائے نہیں دینی ہے، امام کو مشورہ نہیں دینا ہے. جو امام کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھانا ہے، جیسے میرے بابا رسول اللہ کے لیے کرتے تھے. اسی لیے کربلا میں عباس کو شجاعت کے جوہر نہیں دکھانے تھے، اطاعت کے جوہر دکھانے تھے. اگر شجاعت کے جوہر دکھانے ہوتے اور علی کی تمنا یہ ہوتی کہ میری شجاعت کی نمائندگی کریں تو حسین عباس کو جنگ سے نہیں روکتے. لیکن عباس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اطاعت کا کام دیا گیا ہے، اور اطاعت کے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں تھی. بغیر جنگ کیے بھی اطاعت ہو سکتی ہے، اور عباس نے کی. اطاعت علی کے نمائندے کا نام ہے کربلا میں ابو الفضل العباس. روحی و جسمی لتراب مقدمہ الفدا. کیا کہنا ابو الفضل العباس کا، کیا عظمت ہے ابو الفضل العباس کی، کیا مقام ہے ابو الفضل العباس کا، کیا مرتبہ ہے ابو الفضل العباس کا. ایک شخص ہے لیکن کتنوں کی امید کا نام ہے، کتنوں کی ڈھارس کا نام ہے، کتنوں کے سکون کا نام ہے. اصحاب کو اطمینان ہے کہ علمدار ابو الفضل العباس ہے. قرابت داروں کو سکون ہے کہ عباس موجود ہیں. سیدانیاں محفوظ سمجھ رہی ہیں خود کو کیونکہ عباس ہیں. حسین مطمئن ہیں کیونکہ عباس ہیں. علماء نے اس عمل کو ذکر کیا ہے، اس ذکر کو ذکر کیا ہے کہ جب کبھی
کوئی خاص حاجت پیش آئے تو مولا ابو الفضل عباس کے عدد کے مطابق 133 مرتبہ صلوات پڑھ کر یہ ذکر اگر کوئی انسان پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، مولا عباس کو آواز دے کر کہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ کہ جس کو دیکھنے سے حسین کے چہرے کا کرب ختم ہو جاتا تھا، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، میرے کرب کو، میرے پریشانی کو، میرے درد کو دور کر دے، تجھے تمہارے بھائی حسین کا واسطہ۔ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر حسین کا چہرہ کھل جاتا تھا، لیکن عباس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ایک بچہ اس دنیا میں آیا ہے، ماں اس کو لے کر باپ کے سامنے آئی، باپ نے بچے کو دیکھا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر بازوؤں کا بوسہ لیا اور پھر گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی ماں کے سامنے یہ عمل کیا جائے تو کتنی بے چین ہو جائے گی۔ ام البنین بے چین ہو گئی، اے میرے سید و سردار، کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے جو آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، تمہارا بچہ تو ہو بہو میری شکل ہے، یہ تو میری نمائندگی کرے گا۔ میرا گریہ اس بات پر آ گیا کہ کل میرے حسین کی نصرت میں اس کے بازو قلم ہوں گے۔ بچہ دنیا میں آیا، خوشی کے ساتھ ساتھ جو پہلا ذکر کان میں گیا وہ گیا کربلا۔ کچھ سن بڑھا، مسجد میں آنے لگے، ہر حال میں اپنے آقا، اپنے بڑے بھائی حسین کے ساتھ رہنے کی خواہش ہے۔ مسجد میں دیکھا کہ آقا حسین کو پیاس لگی، دوڑ کر گئے کہ پانی لے کر آئیں، لیکن اس جلدی میں ایک بار ابا میں پیر الجھا، زمین پر گرے۔ علی نے بڑھ کر اٹھایا اور پھر رونے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل اسی طرح حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاؤ گے اور زمین پر تیورا کر گرو گے۔ کان میں آواز آئی کربلا، سن کچھ اور بڑھا، علی نے جنگ کے طریقے سکھانا شروع کیے۔ صفین کے میدان میں لوگوں کے سامنے علی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، لوگ تصویر علی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی میدان میں ہیں، لیکن پھر یکایک یہ منظر دیکھا کہ علی نکلے اور اس جوان کے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر دکھایا کہ یہ علی نہیں، شکل علی ہے۔ شجاعت کے جوہر منوا دیے، نیزہ برداری کا ہنر سمجھا دیا، لیکن اس کے بعد کہا عباس اب تمہیں جنگ نہیں کرنی، تم کربلا کا ذخیرہ ہو۔ پھر کان میں آواز آئی کربلا۔ بابا علی کے سر پر ضرب لگی۔ ہم بھائیوں کو حسن اور حسین کے حوالے کیا، مجھ سے سفارش کی حسین کا خیال رکھنا۔ بھائی حسن سے صلح کر لی گئی، میں حاکم شام کی گستاخیوں کا جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ دربار ولید کا وہ منظر بھی سامنے آ گیا کہ جب ایک بار حسین کی آواز بلند ہوئی اور عباس تلوار سونپ کر داخل ہوئے تو ایک بار حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ میرے جد کا مدینہ ہے۔ بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے،
میں نے چاہا تھا کہ تلوار نکال کر جواب دوں، عباس کے بازو کو پر حسین نے ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں حسین عباس، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ بچپن سے کربلا 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 سنتے ہوئے یہ کان منتظر ہیں کہ کربلا کب آئے گی۔ لیجئے 2 محرم کو حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، اور حسین نے زمین کا نام پوچھنا شروع کیا۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں اور کسی نے کہا آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ اعوذ باللہ من کرب و بلا، خدا کی پناہ کرب سے اور بلا سے۔ حسین کا عمل سب نے دیکھا، حسین کا عمل سب نے لکھا، لیکن میرا دل کہتا ہے عباس نے ایک بار انگڑائی لی ہوگی کہ ارے کربلا آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عباس نے ایک بار انگڑائی لے کر ایک بار کربلا کے نقشے کو آنکھوں میں بسایا ہوگا کہ یہاں کربلا آ گئی۔ صفین کا معرکہ ادھورا رہ گیا تھا، کربلا میں پورا کیا جائے گا۔ شام کے لشکر کی گستاخیوں کا جواب کربلا میں دیا جائے گا۔ بابا علی کے سر پہ لگائی گئی ضربت کا جواب کربلا میں دیا جائے گا۔ بھیا حسن کے جنازے پہ چلائے گئے تیروں کا جواب کربلا میں دیا جائے گا۔ آقا حسین سے کی گئی گستاخی کا جواب کربلا میں کیا جائے گا۔ کربلا آ گئی۔ دو محرم کو عباس نے خیمے لگا دیے، 4 محرم کو شمر کا رسالہ آیا، اور کسی نے آ کر حسین کو خبر دی آقا غضب ہو گیا ہے۔ شمر نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں، اور عباس کو غضب و غضب آ گیا ہے، تلوار نے عام سے نکال لی ہے، ایک خط کھینچ دیا ہے، جس میں جرأت ہو اس خط کے پار آ جائے۔ ارے اب تو کربلا ہے، اب مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ حسین زینب کے پاس چلے گئے، میرے شیر کو واپس بلا لو۔ عباس واپس بلا لیے گئے۔ اطاعت کے نمائندے عباس، حسین چاہتے نہیں ہیں کہ پانی کے لیے جنگ کی جائے، مطیع محض عباس، شجاعت کے نمائندے عباس، اطاعت کے نمائندے عباس، خود گئے تناب خیمہ کھولنا شروع کر دی، میں مطیع امام ہوں۔ 4 محرم گزر گئی، 5 محرم گزر گئی، 6 محرم گزر گئی، اور 7 محرم کو خیام حسینی سے ایک آواز آنا شروع ہوئی، العطش العطش، پیاس ہائے پیاس۔ ارے یہ آواز آج ہمیں اتنی تکلیف دیتی ہے، عباس کے کانوں سے ٹکراتی ہوگی، عباس پر کیا گزر جاتی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ابو الفضل عباس کے لیے بڑا شاق ہے، قیام حسینی کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے، میں سقائے حرم کہلاتا ہوں، اور حرم پیاسے ہیں۔ شب عاشور 9 محرم کا سورج ڈوبنے کے نزدیک ہے۔ ظاہراً زہیر ابن قین ایک بار گھوڑا کو لے کر ابو الفضل عباس کے نزدیک آئے اور کہنے لگے یا ابو الفضل، کیا تم جانتے ہو علی نے تمہاری تمنا کیوں کی تھی؟ یہ جملہ اتنا سخت تھا کہ ایک بار شیر نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئیں، زرا کے بند کھل گئے، اور اس کے بعد کہا اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر مجھے شجاعت دلاتے ہو، جاؤ آقا سے اجازت لے لو، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں کربلا کی جنگ تمام نہ کر دوں تو میرا نام عباس نہیں۔ 9 محرم کو جو عباس میں اتنا ولولہ ہے، اس کو ایک بار عباس کو ایک بار حسین بلاتے ہیں کہ دیکھو فوجوں نے لگاڑے بجائے ہیں، ان سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ وہ عباس، اگر ان عباس سے حسین کہتے جا کر جنگ کرو بہت آسان ہوتا، لیکن ایک شجاع سے یہ کہنا مہلت مانگ لو۔
یہ اطاعت کی نمائندگی ہے کہ میرے جیسا شجاع جا کر ایسے ذلیل لوگوں سے ایک شب کی مہلت مانگے۔ شب عاشور کیسے گزری؟ کوئی جنگ کی تیاری میں ہے، کوئی راز و نیاز میں ہے، کوئی نماز و عبادت میں ہے۔ صبح عاشور طلوع ہوئی، اذان علی اکبر کے بعد جنگ کا کارزار بلند گرم ہو گیا، اصحاب شہید ہونے لگے۔ عباس علمدار لشکر ہیں، کبھی میمنہ سے لوگ بڑھتے ہیں، کبھی میسرہ سے لوگ بڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آ گیا کہ عباس کی گود کے پالے میدان کربلا میں تڑپنے لگے۔ کبھی مسلم کے فرزند گرتے ہیں، کبھی جعفر کی اولادیں گرتی ہیں، یہاں تک کہ اب میدان کربلا میں عباس کے علاوہ حسین کے پاس کوئی نہیں۔ ایک بار عباس آگے بڑھے، ایک عجیب جملہ کہا، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اجرکم علی اللہ، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کا جملہ اپنے آپ میں مرثیہ ہے۔ اے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ارے اب تک ہمیشہ خاموش رہنے والے عباس ایک بار لب گویا ہوئے، آقا وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا علمدار تھا؟ اب جہاں فوج ہے وہیں علمداری کروں گا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ خیموں سے آواز آئی، العطش العطش۔ حسین نے کہا بھیا جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے کچھ سبیل آب کر جاؤ۔ عباس کا چہرہ کھل گیا۔ ایک بار ننھی سکینہ کو بلایا، بی بی اپنی مشک لے آؤ۔ ارے کیا محبت تھی بی بی سے، کیا انسیت تھی بی بی سے۔ اب رہتی دنیا تک یہ مشک سکینہ عباس کے علم سے لگی رہے گی۔ گویا ننھی سکینہ ہے، عباس کی گلے میں باہیں ڈالے، امو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس روانہ ہوئے، دریا کی طرف بڑھے، آنکھوں پہ لشکر کو تولے ہوئے ہیں، کسی میں جرت نہیں عباس کو روک سکیں۔ دریا میں داخل ہوئے، سوکھی ہوئی مشک کو بھرنا شروع کیا، اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ بھاگا ہوا لشکر پلٹا ہے، اگر یہ قیام حسینی تک یہ پانی پہنچ گیا تو پھر عباس کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، ہر طرف سے حملہ ہے۔ عباس کو صرف ایک فکر ہے، یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عباس کو صرف ایک تمنا ہے، صرف ایک ہدف ہے، یہ پانی قیام حسینی تک پہنچ جائے۔ لہٰذا سارا دھیان اس بات پر ہے کہ پانی قیام حسینی تک چلا جائے۔ دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھایا، چھپ کر وار کیا، ایک بازو قلم ہو گیا، لیکن عباس رکے نہیں۔ تم میرے بازو قلم کر دو، میں حسین کی حمایت سے نہیں رکوں گا۔ عباس بڑھتے جا رہے ہیں، کسی اور نے حملہ کیا، ایک اور بازو قلم ہو گیا۔ اب عباس کے پاس بازو سلامت نہیں ہے، مشک کو کسی طرح دہن میں سنبھالے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، عباس رک نہیں رہے۔ راوی بیان کرتا ہے، میں نے ابوالفضل عباس کو میدان کربلا میں دیکھا، اس حال میں کہ دونوں بازو کٹ چکے تھے، لیکن گھوڑے پر سوار تھے، ایڑ لگائے جاتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو زور دے کر اٹھتے تھے، کچھ دیکھتے تھے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے تھے۔ میری ماجرا سمجھ میں نہ آیا، آگے گیا، کچھ غور کیا تو سمجھ میں آیا، عباس اٹھ کر خیمے کی دوری کا اندازہ کرتے ہیں کہ سکینہ کے خشک ہونٹوں تک یہ پانی پہنچا دوں۔ اسی اثنا میں ہوا میں ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، عباس کے بدن پہ لگتے ہوئے تیر ان کو روک نہیں رہے تھے۔ ایک تیر مشک سکینہ میں لگا، پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی، عباس کی امیدیں بہہ گئی۔ بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، لاچاری سے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کی طرف دیکھا، ایک آسنا میں ایک ذہن پہ ایک فائدہ کیا، ایک اہتمام کیا اور گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا۔ تصویر علی، دشمنان علی کے لرغے میں۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ابوالفضل عباس کا ماتم ہے جوانوں۔
ابو الفضل عباس کٹے ہوئے ہازو، ڈلی ہوئی زینے ہیں، ایک بار آگے بڑھ رہے ہیں، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے سر پہ ایک گرز لگایا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، زمین کربلا کی طرف آئے، آقا کو آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ عباس زمین پر گرے، حسین نے کمر کو تھاما، قد کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، ہیلے تمام ہو گئے۔ اے عباس، تمہارے جانے سے سیدانیوں کا کوئی محافظ باقی نہیں، دشمن شادیوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سیدانیاں یتیم ہو گئیں، وا محمدہ، وا علیہ، وا جعفرہ۔